माशाल्लाह। حضرت موسیٰ بڑی خوبصورت حاضری پیش فرما رہے تھے۔ دوران حاضری سٹیج کی زینت بنے، ملک پاکستان کی ایک عظیم شخصیت، یادگار اسلام جناب حضرت مولانا مفتی محمد اعجاز صاحب، میں بلا تاخیر حضرت کو آپ حضرات کے سامنے مدعو کرنا چاہوں گا۔ آپ حضرات کے سامنے وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ ہم سب کی خوش قسمتی ہے، رب تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی شخصیت کی زیارت کا موقع نصیب فرمایا، اور انشاءاللہ ابھی جو ملفوظات انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے وہ پیش فرمائیں گے، آپ حضرات پوری سنجیدگی کے ساتھ اور ذوق اور محبت کے ساتھ، بالکل بیداری کے ساتھ اگر آپ سماعت کریں گے تو انشاءاللہ ایک ایک لفظ جو ہے وہ دل و دماغ پہ اور روحوں کے اوپر انشاءاللہ اثر کرنے والا ہوگا، اور آپ جس وقت گفتگو سماعت کر کے جائیں گے اپنے دامن کے اندر بہت سارے آپ جو ہے وہ موتیوں کو سمیٹ کے انشاءاللہ آپ یہاں سے تشریف لے جائیں گے۔ آپ حضرات کے سامنے تشریف لاتے ہیں یادگار اسلام شیخ الحدیث جناب حضرت مولانا مفتی محمد اعجاز صاحب، تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد اعجاز صاحب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا رحمت مہدات، صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ آپ حضرات نعتیہ کلام سن رہے تھے اور انشاءاللہ بعد میں بھی سنیں گے۔ اس وقت چونکہ سیرت کے حوالے سے کوئی بات کرنے اور سننے کا اللہ تعالیٰ موقع دے رہے ہیں، تو بھائی سیرت کی بات اس جذبے سے سننی چاہیے کہ ہم اپنے نبی کے حالات زندگی سنیں اور اس کو پھر اپنی زندگی میں پیدا کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حق تعالیٰ نے قرآن شریف میں جو ارشاد فرمایا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے لیے اپنے محبوب کو بہترین نمونہ بنا کر بھیجا۔ نمونہ اس کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کر کوئی چیز تیار کی جائے، ماڈل کہہ دیتے ہیں اس کو۔ تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دیکھ کر ہم اپنی زندگی گزاریں، اللہ تعالیٰ کا یہ مطالبہ میرے اور آپ سے ہے۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ ایک نیت تو ہم یہ کر لیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور حالات جو سنیں گے تو کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اس کو اختیار بھی کریں، چونکہ آپ تشریف ہی اس لیے لائے تھے کہ امت کے سامنے آپ اپنی عملی زندگی کو پیش کریں اور امت اس کو اختیار کرے، اور جتنی اختیار کرتی چلی جائے گی بھائی، میں اور آپ اللہ تعالیٰ کے اتنے محبوب بنتے چلے جائیں گے۔ میں پہلے ایک آیت اور پڑھ دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس آیت کی طرف آ جاؤں گا۔ قرآن شریف میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے میرے حبیب اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو یا اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اس کی دلیل کیا ہے اور اللہ کی محبت حاصل کیسے ہوتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے دلیل بھی اور حاصل ہونے کا ذریعہ بھی ارشاد فرما دیا کہ اللہ کی محبت حاصل ہونے کا ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ ہے فَاتَّبِعُونِی، کہ تم اپنے نبی کی پیروی کرو، تمہیں اللہ کی محبت مل جائے گی۔
تو فرمایا یہ دلیل، یہ اس کا ذریعہ بھی ہے، اور اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے تو اس کی دلیل بھی یہ ہے کہ جو اللہ کے ساتھ محبت میں سچا ہے وہ اس کے نبی کی ضرور پیروی کرے۔ یہ تو یہاں تک مضمون ہے۔ اس سے آگے جو جملہ ہے اس کو سمجھنے سے پہلے ایک بات اور سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جتنے بھی نبی بھیجے، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی لقب ہے۔ آپ کہتے ہیں آدم علیہ السلام صفی اللہ تھے، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ تھے، ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ تھے، اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ تھے۔ یہ لقب ہے۔ تو جیسے باقی نبیوں کو اللہ نے یہ القاب عطا فرمائے، تو جو میرے اور آپ کے نبی ہیں ان کا لقب کیا ہے؟ تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ کا لقب ہے حبیب اللہ، آپ اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ذات اقدس کے ساتھ محبت فرماتے ہیں، اور قرآن شریف پڑھ کے دیکھیں، ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ایک ایک چاہت کو پورا فرماتے ہیں۔ تو آپ کا لقب ہے حبیب اللہ، آپ اللہ کے محبوب ہیں۔ یہ مقام اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ لیکن قربان جائیں حضور کے، یہ مقام کا ایک درجہ ہے، اس سے اگلا درجہ بتانے لگا ہوں۔ اس کو پہلے میں مثال سے عرض کر دیتا ہوں۔ بعض لوگ ایک فن کو سیکھتے ہیں، ایک علم حاصل کرتے ہیں، لیکن وہ ان کے اندر ہی ہوتا ہے، وہ آگے نہیں منتقل کرتے۔ جو فن خود سیکھا ہے آگے سکھا نہیں سکتے، جو خود پڑھا ہے آگے پڑھا نہیں سکتے۔ ان کے اندر ایک خوبی ہے، ایک کمال ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے جو چیز سیکھی، جو فن پڑھا، ان میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اپنا فن اور اپنا علم آگے بھی منتقل کر دیتے، اوروں کو بھی پڑھا دیتے، کہتے تم آؤ، جو ہمارے پاس ہے وہ ہم تمہاری جھولی میں ڈال دیں گے اور تمہیں بھی پڑھا لکھا بنا دیں گے، ماہر فن بنا دیں گے۔ تو جس آدمی میں یہ کمال ہو اس میں دو خوبیاں ہیں، ایک یہ کہ خود اپنے پاس کمال ہے، علم ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ اس علم اور کمال کو آگے منتقل بھی کر رہا ہے، لوگوں میں بھی پیدا کر رہا ہے۔ اگر آپ یہ مثال سمجھ گئے ہیں تو اب میں وہ بات کہتا ہوں، میرے اور آپ کے نبی وہ خود اللہ کے کیا تھے؟ محبوب۔ خود اللہ نے ان کو اپنا محبوب قرار دیا، یہ ایک کمال ہے۔ لیکن دوسرا کمال میرے نبی کے اندر یہ ہے کہ میرے نبی صرف اکیلے محبوب نہیں تھے، بلکہ وہ محبوب گر بھی تھے۔ وہ یہ فن جانتے تھے کہ تم میرے پیچھے چلو، میری کرو پیروی، مجھے اللہ نے اپنا محبوب بنایا ہے، یعنی میرے ساتھ اللہ محبت کرتے ہیں، تم میرے پیچھے چل کے دیکھو، یہ محبت والا گر میں تمہارے اندر بھی پیدا کر دوں گا۔ اور قرآن نے اس کا اعلان کیا ہے، فرمایا فَاتَّبِعُونِی، تم اپنے نبی کی پیروی کرو، یحببکم اللہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پہلے میں اور آپ کہہ رہے تھے کہ سانو اللہ نال پیارا، سانو اللہ نال محبت ہے، پہلے ہم کہہ رہے تھے، لیکن جب اپنے نبی کی پیروی کی نا، ان کی سنت پر چلے، اب اللہ میاں کہتے تسی چپ کرو، سانو کہن دیو، یا اللہ تو کی کہنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں یحببکم اللہ، مجھے تمہارے ساتھ محبت ہو گئی۔ تو یہ دیکھیے، اللہ بندے سے کہے کہ مجھے تمہارے ساتھ محبت ہو گئی ہے، یہ درجہ میرے نبی کو حاصل تھا، لیکن نبی جی کے قربان جائیں، انہوں نے یہ درجہ اور یہ محبت یہ اپنی امت کو بھی لے کے دے دی، کہا تم میرے پیچھے چلو گے تم بھی اللہ کے محبوب بن جاؤ۔ تو ہمارے نبی خود بھی اللہ کے محبوب اور اپنی امت کو بھی اللہ کا محبوب بنا دیا۔ یہ دونوں کمال میرے نبی کی ذات کے اندر تھے۔ تو اس لیے بھائی، اگر ہم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ بھی پیار کرے، تو ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ کہ اپنے نبی کے پیچھے چلو، فَاتَّبِعُونِی پر عمل کرو۔ دیکھو پھر اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں یحببکم اللہ، کہ مجھے تمہارے ساتھ محبت ہو گئی ہے چونکہ تم میرے نبی کے نشانات قدم پہ چل رہے ہیں۔
میں ایک مثال دے دیتا ہوں، مثال سے مقصود صرف بات سمجھانا ہوتا ہے، پوری تشریح دینا مقصود نہیں ہوتا، یاد رکھنا، تاکہ کوئی غلط فہمی نہ پیدا ہو۔ مثال میں یہ دیتا ہوں کہ ایک آدمی کا نا اکلوتا بیٹا تھا، ایک کوئی کاکا ہوئے انہوں اردو کہیں نے اکلوتا بیٹا، گھر چ نیانا ہی ایکو ایک ہی بیٹا کسی آدمی دا تے وہ لاڈلا بہتا ہوندا، چونکہ ایکو ہی ایک کا اس کے ساتھ پیار زیادہ ہوتا ہے۔ اب ایک ہی بیٹا ہے، اکلوتا ہے، تو ماں باپ کو پیار تو ہوتا ہے، تبھی چیز ہے۔ تو اللہ کی شان، وہ اکلوتا بیٹا فوت ہو گیا۔ اب جب وہ فوت ہو جائے تو مائی باپ کو کتنا صدمہ ہوتا ہے، یہ تو وہی جانے جس کے دل پہ بھائی گزری ہو۔ تو ایک دن وہ باپ گلی میں نکلا، اس نے دیکھا بچے کھیل رہے ہیں، یہ ایک طرف کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کے ٹکٹکی باندھ کے ایک بچے کو دیکھنے لگا۔ پہلے دیکھتا رہا، پھر اس کے قریب آیا اور بچے کو اٹھایا، سینے سے لگایا، پیار کیا، جیب سے ٹافی بسکٹ نکال کے دیے، پیسے بھی نکال کے دیے۔ ایک آدمی اور جا رہا تھا گلی میں سے، وہ اس سے پوچھنے لگا، بھئی تو ایڈے لاڈ پیار کاکے دے کرنے ہے، تیرا کاکا ہے، یہ تمہارا بیٹا ہے؟ وہ کہتا نہیں میرا بیٹا نہیں ہے۔ تو اس نے پوچھا پھر اتنا لاڈ پیار قادری کر دیں؟ کہتا ہے اس کے نقش نین، ایڈی شکل و صورت، پنجابی جنہوں مہندرا کہتے ہو، تو کہا اس کی شکل و صورت میرے بیٹے جیسے، انہوں دیکھ کے مینوں اپنا پتر یاد آ گیا، تے میں کہا چلو او تو نہیں ہے گا، ادنا نہیں لاڈ پیار کر لو، چونکہ ایدی شکل و صورت چال ڈال او دے ورگی ہے۔ اگر آپ یہ مثال سمجھ گئے، میں پھر کہہ رہا ہوں تشبیہ دینا مقصود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہیں۔ اللہ نے کائنات میں محبوب صرف ایک ذات کو بنایا تھا، اور وہ کون ہے؟ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے محبوب ہیں۔ اب قیامت تک کوئی اور محبوب تو ہے نہیں، محبوب اللہ نے ایک کو بنایا، لیکن جو امتی اپنے نبی کی شکل و صورت، اپنے نبی کی چال ڈھال، اپنے نبی کی گفتگو، اپنے نبی کی عادتیں، اس کو اپنے اندر اپناتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت بھری نظر اس پر بھی پڑ جاتی ہے کہ بھائی جوان تینوں دیکھ کے سانوں اپنا محبوب یاد ہون ڈے پیا، بھائی تسی بھی انہاں دی نقل لون ڈے ہو۔ تو میں نے عرض کیا ہے کہ حضور کی پیروی میں اللہ نے وہ کمال رکھا ہے کہ محبت بھری نظریں، جس کو قرآن نے کہا یحببکم اللہ، وہ مجھے اور آپ کو مل جائیں گی اگر میں اور آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے۔ تو بھائی کرو گے حضور کی پیروی کہ نہیں کرو گے؟ اس لیے پیروی کا عہد کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کو اپنے نبی کے رنگ میں رنگ دیں۔ کس میں رنگ لوگے بھائی؟ اپنے نبی کے رنگ میں۔ چلو ایک اور مثال دے دیں نا، ساڑھے ہاں پنڈا چنا کسے کاکے نو دیکھیے، او دی چال ٹال، او دی گفتگو سن کے نا جڑے ساڑھے سیانے بندے آ او اندازہ لا لیں گے بھی ایک اینا چو، ایک اینا دا کاکا ہے، پاہمیں پہلے نہ جان دے ہون، او پوچھ لیں گے انہوں دیکھ کے پتر تو فلانے دا کاکا ہے؟ او اگیوں کہنا ہاں بابا جی میں او دا ہی ہاں، تے او پوچھتا ہاں ہاں میں تینوں دیکھیا تو گل بھی اپنے پیور کو کردا، تیرے چلن دا انداز بھی اوہو جیا وا، تو کم بھی اپنے پیور کو کردا، تے میں پہچان لیا بھی تو فلانے دا ہی کاکا ہونا، تیری چال ڈھال دسن رہی ہے۔ بھائی اگر چال ڈھال سے میرے خاندان کا پتہ چل جاتا ہے، چال ڈھال سے میری بول چال سے میرے علاقے کا پتہ چل جاتا ہے، تو میری چال ڈھال سے یہ کیوں نہیں پتہ چلتا کہ میں کس نبی کا امتی ہوں؟ یہ بھی تو پتہ چلنا چاہیے نا کہ میری چال ڈھال اور میرے طور طریقے وہ میرا خاندان بتائے یا نہ بتائے، میرا علاقہ بتائے یا نہ بتائے، لیکن میرے طور طریقے اور میری بول چال یہ ضرور بتائے کہ میں نبی آخر الزمان کا امتی ہوں۔ یہ چیز آج ہمارے اندر نہیں ہے بھائی، اس کو سیکھنے کے لیے آئے ہو۔ یہ ہن گل تہاڈی سمجھ آ گئی کدے واسطے تسی آئے ہو؟ اے سیکھن واسطے تسی آج تانوں کٹ جڑا کیتا اس کام واسطے کیتا بھئی اسی یہ کوئی سیکھ کے جائیے
تاکہ نبی جی دا رنگ ساڈے उत्ते بھی چڑھ جاوے. اے نبی دا رنگ لین واسطے آج تسی آئے ہوئے ہو تے جے تسی نیت کر لو گے تے اللہ پاک انشاءاللہ ساڈی جھولی بھر دے گا. تے کر دیو نیت اس چیز دی بھی اسی یہ چیز لین آئے ہیں. یہ میں نے اس لیے کہا کہ اگر آپ نیت کر کے بیٹھو گے تو اللہ آپ کی جھولی بھر دے گا. لیکن جے نیت نہ کیتی صرف کنا دا سواد لین آئے میں دیکھے مولوی ہوئی تقریر کے ہو جی کر دے پھر کنا دا چسکا تے مل جو تے جھولی خالی بھرا. یہ تہاڈی مرضی ہے تسی جھولی بھرنی ہے کہ کنا دا چسکا لینا ہے. تو اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ بھائی یہ جو تقریبات ہوتی نا دینی تقریبات اس سے مقصود ہے دین پیدا کرنا. چلو یہ بھی ایک مثال دے دیں. تسی سویرے سویرے اٹھے تے سبزی منڈی چلے گئے بھائی چلو اتوں کوئی سودا لے آئیے. تو آپ بتائیں فجر سے پہلے ایک آدمی سبزی منڈی گیا ہوا ہے انہوں پوچھے جوان کی کرنا ہے کہنا سیر کرنا ہے. یا انہوں پوچھے کی لینا ہے کہنا صرف بولیاں سننا آستے ہیں ہمیں لوگی بولیاں کے میں لیں دے. تو آپ کہیں گے یہ نیم پاگل آدمی ہے یہ سیر دی جگہ بولیاں سننا نہیں کوئی کام ہوندہ کام تے میں تو سودا لاؤ. تو بھائی یہ دین کی مجالس جو ہیں اللہ کے لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ کچھ لینے کے لیے ہے تو لیتا وہی ہے بھائی جو نیت لے کے آتا ہے. اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں اور آپ یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عقیدت جو سب سے بڑا سرمایہ ہے اور آپ کی پیروی اور اطاعت جو سب سے بڑا سرمایہ ہے اس کو لینے کے لیے میں اور آپ آئے ہیں. تو کرو گے بھائی اس کی کوشش. تو یہ میں نے درمیان میں عرض کر دیا. اب تھوڑا سا آپ کے متعلق جو میں نے آیت پڑھی تھی وہ عرض کر دوں گا پھر ہمارے کرنے کے جو کام ہے وہ بھی آپ سے عرض کر دوں گا کہ ہم نے کرنا کیا ہے یہاں سے جانے کے بعد. حق تعالیٰ نے قرآن شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا ہے کہ اے میرے پیارے ہم نے آپ کو دنیا میں سراپائے رحمت بنا کر بھیجا ہے اور کل کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. کس کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے؟ کل کائنات کے لیے. اگر میں سمجھانے کے لیے کہوں کہ میں ایک لفظ بولتا ہوں اپنی زبان سے اس کو آپ کہتے ہیں موبائل. میں نے موبائل کا لفظ بولا ہے آپ کا دل چاہتا ہے کہ موبائل دیکھیں وہ ہوتا کیسا ہے تو میں نے آپ کو دکھا دیا اس کو موبائل کہتے ہیں. ٹھیک ہے اب آپ نے لفظ بھی سن لیا اور دیکھ بھی لیا کہ اس کو موبائل کہتے ہیں. ایسے ہی بھائیوں رحمت کا لفظ ہم پڑھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں بھائی رحمت اللہ دی بڑی رحمت یہ تو لفظ ہے. اگر کسی کا دل چاہے کہ جس کو رحمت کہتے ہیں میں ذرا اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں تاکہ مجھے پتہ چلنا چاہیے کہ رحمت کہنے کینوں ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. انسانیت کے لوگوں اگر تمہارا دل چاہے کہ تم کائنات میں میری رحمت کا جسم دیکھو میری رحمت کا وجود دیکھو اگر رحمت کو مجسم شکل میں دیکھنا چاہتے ہو تو میں نے اپنی رحمت کو اپنے نبی کی شکل میں دنیا میں بھیج دیا. تو اللہ کی رحمت نبی کی شکل میں دنیا کے اندر آئی ہوئی ہے. بھائی جو رحمت لینا چاہے گا اس کو نبی کے دروازے پہ آنا پڑے گا. جب وہ یہاں آئے گا انشاءاللہ اس کی جھولی اللہ تعالیٰ رحمت سے بھر دیں گے. تو ایک بات تو یہ ہوئی کہ میرے اور آپ کے نبی کل کائنات کے لیے کیا بن کر آئے ہیں؟ رحمت بن کر آئے ہیں. تو رحمت کا مصداق آپ کی ذات اقدس. ایک بات اور سمجھ لو وہ یہ کہ رحمت دا ترجمہ کیا رحمت کہتے کہ میں اردو چ بھی ویسے استعمال ہوں عربی چ بھی استعمال ہوں لیکن یہ کوئی ترجمہ کرنا پڑے پنڈ والے سمجھ جان کہ وہ کوئی ترجمہ بھی تو کرنا چاہیے میں یہ ترجمہ کر دینا. اس کا ترجمہ یہ ہے رحمت کہتے ہیں آسانی کو سہولت کو فراوانی کو دکھ اور تکلیفیں دور ہو جائیں مصیبتیں دور ہو جائیں راحتیں آسانیاں فراوانیاں مل جائیں اس مجموعے کو رحمت کہتے ہیں. میں وہ ایک مثال بھی دے دینا. تسی شہر گئے کوئی کام ساجرے سویرے تے اوتھے گئے خیال سے بھی ساری دیہڑی پتہ نہیں لگ جانی کم ہونا کہ نہیں ہونا لیکن اللہ نے کیتا جاندے 5-10 منٹ چ تہاڈا کم ہو گیا. جدوں 5-10 منٹ چ کم ہو گیا سوکھا کوئی بھجنا نہیں پیا فٹافٹ ہی کم ہو گیا سہولت نہ ہو گیا تے تسی دفتر یا کام تو نکل دے کہندے بیا کہ اللہ نے بڑی رحمت کر دیتی ماشاءاللہ فٹافٹ ہی کم ہو گیا. تو پتہ یہ چلا کہ جب سہولت آسانی ملتی ہے تنگیاں ختم ہو
اس کو رحمت کہہ دیا جاتا ہے۔ اب مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے ہمیں کیا سہولتیں ملی ہیں، ہمیں کیا راحتیں ملی ہیں، ہماری کیا تنگیاں دور ہوئی ہیں۔ میں اس کی 2-4 مثالیں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، اس سے پتہ چل جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اپنی امت اور پہلی امتوں کی ایک مثال دے کے سمجھایا۔ آپ نے فرمایا ایک شخص صبح کو ایک مزدور کو کام پہ لگاتا ہے، گرمیاں دے دن لمبے ہوندے ہیں، جون جولائی دے 15-16 گھنٹے دا دن بن جاتا، تو صبح نماز کے بعد کام پہ لگا دیا اور دوپہر تک کام پہ لگایا کہ 6 گھنٹے مزدوری کر، اس سے 6 گھنٹے مسلسل کام لیا اور پھر چھٹی دے کر کہا لے بھی 1000 روپیہ تیری مزدوری لے لا تو چلا جائے۔ دوسرے مزدور کو پھر کام پہ کھڑا کر دیا اور اس سے کہا عصر تک تم کام کرو، عصر تک 6 گھنٹے اس سے کام لیا، عصر کے وقت اس کو بھی چھٹی دی اور 1000 روپیہ مزدوری دے کے فارغ کر دیا۔ پھر آپ نے فرمایا ایک تیسرا مزدور بلایا گیا، اس سے کہا گیا کہ تو نے عصر کی نماز کے بعد مغرب تک کام کرنا ہے، تو اے سوچ کے دسو بھئی عصر تو لے کے مغرب تک 5 گھنٹے ہوندے کہ 1 گھنٹہ ہوندہ؟ تو 1 گھنٹہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے۔ عصر پڑھ کے جاندے ہو جا کے ڈنگران مجھے پٹھے پوندے مولوی صاحب پھر مانگ دے دیں تسی مغرب پڑھنا آ جاندے ہو۔ تو عصر اور مغرب کے درمیان دورانیہ 1 گھنٹے کا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تیسرا مزدور لایا گیا، انہوں کہا جوان تو عصر تو لے کے مغرب تک کام کرنا 1 گھنٹہ، تے تینوں بس 1 گھنٹے تو بعد چھٹی مل جانی۔ اب اس نے عصر سے مغرب کام کیا، مغرب ایلے نو چھٹی دے کے بلایا، تے بلا کے کیا جوان تیری مزدوری اونا نالو دگنی ہاں، سویر آڑے 6 گھنٹے کر کے کتنے پیسے لے کے گئے 1,000، تو 1 گھنٹہ کیتا تینوں آل ہے 2000 روپیہ میں، اس کو 2000 دے دیا گیا۔ آپ نے پھر فرمایا میری امت اور پہلی امتوں کی یہ مثال ہے۔ پہلی امتوں کی عمریں لمبی لمبی تھی، 200 سال، 300 سال، 400 سال، 500 سال، 5 صدیاں، لمبی لمبی عمر، اور انہوں نے لمبی عمر عبادت کی، اللہ نے انہوں اجر و ثواب انہوں نے دے دیتا۔ لیکن جدو میری تہاڈی واری آئی تو آپ نے فرمایا میری امت کی اوسطن عمر جو ہے وہ 60 سے 70 کے درمیان میں ہو، چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال تھی، تو آپ نے فرمایا میری امت کی اوسطن عمر وہ 60 تو 70 کے درمیان کی ہویا کرنی ہے، 100 سے تو کوئی جانتا، لیکن عام طور سے 60-70 ہوگی۔ تو ہماری عمر پہلی امتوں کے لحاظ سے بہت تھوڑی ہے، وہ 5 صدیاں کم کر کے گئے، اسی 1 صدی بھی نہیں کیتا، 60-70 کیتا ہو، جو 55 بھی کٹ دیو، باقی کم بھی کٹ دیو، تے ٹائم تے بڑا تھوڑا جا بچ جائے۔ تو میرے نبی کی برکت یہ ہوئی کہ اللہ نے ساڈا کام سوکھا کر دیتا۔ پہلی امتوں کو کتنے گھنٹے کم لیا؟ 6 گھنٹے، 6 صدیاں، تے جدو ساڈی واری آئی سانو بھی کیا تہاڈے کولوں 6 گھنٹے کم لینا؟ کہا نہیں جوان تہاڈے کولوں نہیں 6 گھنٹے کم لینا، تہانوں تھکن نہیں دیندے، تہاڈے کولوں صرف 1 ہی گھنٹہ لینا۔ کتنا کم لینا؟ 1 گھنٹہ لینا۔ کام چ سوکھ ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ بھئی پہلیاں نے 5 صدیاں کیتا، ساڈی واری آئی تے 60-70 سال، پہلیاں نے 6 گھنٹے کیتا، ساڈے کولوں 1 گھنٹہ کم لیا، کم چ سہولت دے دیتی۔ جدو مزدوری دین کی واری آئی تے فرمایا تانوں پیچھے نہیں رہن دیندے، جنہ پہلیاں نو ثواب ملیا تانوں نو 1 گھنٹے دے بدلے اللہ انہاں تو دگنا عطا فرما دے گا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ معاملہ کیا ہے، اس کو قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ارے کنگلیو پنگلیو تو انہوں پتہ نہیں نبی تو اڈے کو رحمت بن کے آیا، جے پہلیاں امتہ جو ہندے تے نک رگڑ دینی سی تو اڈی، جدو تسی ساڑے سونے دی امت چاہے اللہ نے ٹائم بھی کٹا دیتا تے مزدوری بھی بدا دیتی۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ساڈا کام سوکھا ہو گیا کہ اوکھا ہو گیا؟ پہلے نام سوکھا ہو گیا۔ تو یہ آسانی، اسی کا نام رحمت ہے۔ میرے اور آپ کے نبی ہمارے لیے آسانی لے کر آئے۔ چلو ایک بات اور سن لو، اس سے بھی انشاءاللہ آسانی سمجھ میں آ جائے گی۔ آپ لوگوں نے نام سن رکھا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے بڑے اچھے نبی سی، کلیم اللہ ان کو کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کتاب لینی نا تورات تے ساڑھے کو اتھے کوہ تور تے آؤ، تو وہ وہاں چلے گئے۔
پیچھے سے ان کی قوم میں ایک شخص تھا سامری، اس نے کیا کیا، قوم کو گمراہ کر دیا، گاں دا ایک بچہ بنایا، بچہ بنا کے تے قوم نو کہن لگا بھی یہ تہاڈا خدا، وہ جو آواز آنی شروع ہو گئی سی تے قوم بھی لائی لگ سی، وہ گاں بچہ جدوں انہیں بچے دی آواز کڈی نا تو کہنے لگے بلے بلے بھی یہ بنایا ہے بچے جو آواز آندی ہے، تو وہ اس کے پیچھے کچھ لوگ لگ گئے اور گائے کے بچڑے کی پوجا شروع کر دی تھی، سجدے کرنے شروع کرتے، انہوں اپنا خدا مان لیا، یہ کام شروع کر دیے۔ بھائی اللہ پاک کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت سے سرفراز کیا ہے۔ اسی کہدے سامنے جھک دیں، گاں دے سامنے تے اللہ دے سامنے جھک دیو، مسیتے آگے کہدے سامنے جھک دیو، اللہ تعالیٰ دے سامنے ایتے شکر ادا کریا کرو، بھئی سونیا اپنے قدماں سے رکھن دی توفیق دیتی یا کہ گاواں گھوڑے دے سامنے نہیں سانو چکا دیتا، گاں نو تے پٹھے اسی پائی دے، دودھ اسی او دا کٹی دا، انہوں ہکی دا بھی اسی انہوں کیویں خدا من لیے، خدا ساڈا اللہ ہے۔ تو میں نے کہا یہ ایمان کی دولت پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ اگر حسن خاتمہ چاہتے ہو بھئی اللہ تعالیٰ ایمان تے خاتمہ عطا فرمائے تو ایک بات کہہ دیتا ہوں، جے میں روٹی کھا کے الحمدللہ کہتے ہو نا، پانی پی کے بھی الحمدللہ کہتے ہو، تے کدی کدی یہ سوچ کے کہ یا اللہ تو ایمان دی توفیق دیتی، کلمہ پڑھن دی توفیق دیتی، ایتے بھی اسی الحمدللہ کہتے ہیں۔ اپنے ایمان تے شکریہ ادا کر دیا کرو، اللہ انشاءاللہ ایمان موت تک سلامت رکھیں گے۔ انہیں سامری نے قوم نو گمراہ کر دیتا، کچھ لوگ تے ہارون علیہ السلام دے نال ہو گئے، کچھ جڑے سی دے پیچھے لگ گئے اور انہوں نے بچڑے دی، گاں دے بچے دی پوجا شروع کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام جب آئے تو موسیٰ علیہ السلام کو پتا چلا، آپ ناراض بھی ہوئے اور سمجھایا بھی قوم کو کہ یہ تو بہت بڑی غلطی کی تم نے، اللہ کو چھوڑ کر گائے کے بچے دی عبادت کر دیو، یہ شرک ہے، اس لیے یہ تو ناقابل معافی جرم ہے، اس لیے اس پہ توبہ کرو۔ آج اللہ نے موقع دیا، اگر اس پر موت آ گئی تو کوئی بخشش کا ذریعہ نہیں بنے گا، اس لیے زندگی میں اس پر جو وہ توبہ کرو۔ تو جب ان کو سمجھایا تو ان کی سمجھ میں آ گیا، تو انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام ہم اسی توبہ کرنا چاہنے، اللہ سونے کو معافی منگنا چاہنے ہیں، اللہ سونے کو پوچھو ساڑی معافی کیویں قبول ہوئے گی، ساڑی توبہ کیویں قبول ہوئے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ یا اللہ میری قوم دے لوگ جنہ کو ایک غلطی ہو گئی ہے کہ انہوں نے گاں دے بچے دی عبادت کی تھی، وہ توبہ کرنا چاہتے، دسو طریقہ کیے۔ تو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، جو لوگ جنہوں نے گائے کے بچڑے کی عبادت نہیں کی، جیڑی اللہ سونے دی عبادت کرتے رہے، اللہ نے کہا جاؤ تلواریں لے کے آؤ اپنے گھراں چوں، اور وہ تلواریں لے کے آئے، جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی انہوں نے کیا جوان زبان کو توبہ کرو، انہوں نے کیا انہوں نے گردناں اتار دو، کیا اتار دو، ان کی گردنیں اتار دو۔ توبہ کے قبول ہونے کے لیے شرط قرار دے دیا گیا، جب تک توڑ نہیں لواؤ گے توبہ نہیں قبول ہونے لگی، توبہ تا قبول ہونی پہلے توڑ لواؤ۔ تو یہ گردنیں اڑائی گئی، پھر اللہ نے توبہ قبول کی۔ ذرا بھائی گریبان میں جان کر میں بھی سوچوں، ذرا آپ بھی سوچیں، اسی نہیں گناہگار ہے گے، اسی کتنے پاپ کرتے ہیں، کرتوت کتنے کرتے ہیں۔ بھائی اگر میری اور آپ کی شریعت میں بھی یہی ہوتا کہ بھئی تہاڈی توبہ تا قبول ہونی پہلے تہاڈی دھون لاؤنی ہے، تے لگ پتا جاندا کیڑا مسیتے ہوندا کیڑا بار بار گھر نوں چلے جاندا۔ تو یقیناً اگر اتنی مشکل توبہ ہوتی تو میں اور آپ تو اس سے محروم ہی رہ جاتے، بھی ساڈے کول نہیں دھون لوائی جاندی، ساڈے کول تو 5 ویلے مسیتے نہیں آ ہوندا، دھون کتھے لواؤنی سی۔ تو میں نے کہا پہلی قوموں نے توبہ کرنے کے لیے اپنی گردنیں کٹوائی ہیں، لیکن جب میری اور آپ کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ کہنے ڈریو نہ تہاڈی دھون نہیں اسی لاؤن لگے، تسی ساڈے نبی دی امت بن کے آئے ہو، اور اسی نبی جی نو کی بنا کے بھیجے، رحمت بنا کے بھیجے، اور رحمت دا معنی میں تہانوں کیتا وہ کام اوکھا ہو جائے کہ سوکھا ہو جائے، آسان ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کہتے تہاڈے واسطے یہ گلاں نہیں، یہ انہاں واسطے سی، یا اللہ ساڈے واسطے کی ہے؟ فرمایا ادھی زبان ہلا کے نا اینا کہہ دینا بھئی سونے معاف کر،
سونے کی کر دے معاف کر دے اسی توبہ کرنے زبان ادھی ہلاونی اسی معاف بھی کر دیاں گے تے نامہ اعمال چو گناہ مٹا کے بھی رکھ دیاں گے ہن ذرا خود سوچو کہ ایک پاسے توبہ قبول کرنے واسطے گردن اتروائی جائے اور ایک پاسے توبہ قبول کرنے واسطے زبان ہلائی جائے ایک تو آپ سوچ کے دسو سوکھا کام پہلے والا کیا زبان ہلاؤن والا سوکھا کام کیڑا کام آویں سوکھا بھئی جوان تو سمجھ ہوندی میری گل تے سر تے باڑا جا ہلاؤ مینوں اے تے پتہ لگے میں پنڈ والے کو پتہ لگدا ہے انج جامد ہو کے بیٹھے ہوئے جویں تہاڈے سر دے اوتوں ہی لگدی جاندی ہر گل تو اس لیے اتنا سر ہلانا چاہیے تاکہ متکلم کو یہ پتہ چلے کہ جڑے پنڈ میں آئے شکر ہے انہاں گل میری سمجھ آ گئی ساڈے اوندا اتنا تو مول پا لو بھئی ساڈی گل تہاڈے سمجھ آ جانی چاہیے تو میں نے کہا یہ کام آسان کر دیا اللہ نے اور یہ اس آسانی کو اللہ کہہ رہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین امت کے لوگوں تمہیں نہیں پتا ہم بتاتے ہیں اللہ خود بتا رہا ہے کہ ہم نے تمہارے نبی کو سراپہ رحمت بنا کر بھیجا ہے اس لیے تمہارے لیے کام کیا کر دیا آسان کر دیا چلو ایک مثال اور سن لو بنی اسرائیل میں جب کوئی آدمی رات کو گناہ کرتا تھا نا چھپ کر بھی تے سویرے وہ دروازے تے اللہ میاں لکھ دیتے ہوتے سی اللہ میاں وہ دروازے تے لکھا دیتے سی بھئی راتی نے آ کرتوت کیتا با راتی نے آ گناہ کیتا سویرے بوئے تے لکھیا ہویا ہوندا سی آپ بتائیں گناہگار تو میں بھی ہوں آپ بھی ہیں لیکن ساڑھے دروازے دے سویرے اللہ میاں جے لکھا دے وے تے آپا منہ نیرے پنڈ چھڑ کے دوڑ جاواں گے بھئی ایتھے ہن رہن دے قابل نہیں منہ دکھاؤن دے قابل نہیں رہے یہ تے اللہ سونے نے دروازے تے لکھ دیتا ہے تے اسی رہن دے قابل نہیں سی پہلی امتوں کے دروازوں پہ لکھا گیا اور جب میری اور آپ کی باری آئی اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے اپنی رحمت بھیج دی ہوئی ہے ہن اسی تواڈے تے اپنی ستاری دی چادر پا ڈھک کے رکھیں گے کسی نو نہیں پتہ لگن دیں دے گھبراؤ نہیں یہ رحمت کی برکت ہے کہ اللہ نے میرے اور آپ کے لیے اتنی آسانیاں فرما دی تو جو اللہ اتنی آسانیاں دے رہا ہو وہ دی قدر کرنی چاہیے کہ نہیں قدر کرنی چاہیے تو اس لیے بھائی اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی دل و جان سے قدر کرو اور قدر یہ ہے کہ ان کی تعلیمات کو سیکھو اپناؤ اور آگے پھیلاؤ اچھا قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے اللہ نے حضور نو کل کائنات واسطے رحمت بنا کے بھیجا کلے مسلمانہ واسطے نہیں مسلمانہ واسطے بھی کافرہ واسطے بھی انسانہ واسطے بھی جانورہ واسطے بھی ہر ذرے کے لیے میرے نبی رحمت بن کر آئے ہیں چلو ایک واقعہ آپ کو رحمت کا کافروں کے لیے سنا دیتا ہوں آپ لوگوں نے ایک نام سن رکھا ہے سیدنا نوح علیہ السلام اللہ دے پیغمبر سی اینا دی جڑی قوم سی انہوں نے نوح علیہ السلام نہ مقابلہ کیتا ٹکر لئی اور نوح علیہ السلام کو بڑیاں تکلیفاں پہنچائیاں تے اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے بھئی تسی ساڑھے نبی نہ ٹکر لیں دے ہو ساڑھے نبی دا مقابلہ کر دے ہو تے اللہ تعالیٰ نے آسمانہ تو پانی دا عذاب بھیجیا زمین چو بھی پانی آسمان تو بھی بارش اور اس قدر پانی کا عذاب آیا کہ پوری قوم کو غرق کر دیا ڈبو دیا نیست و نابود کر دیا کوئی ان کا نشان نہیں باقی رہنے دیا ساڑھے ہاں پنجابی کہندے اللہ بھی نے بی مکا دیتا ہونا بھئی تسی ساڑھے نبی نہ ٹکر لیں گے ہو یہ ضابطہ کہ جب قومیں نبی سے ٹکر لیں گی تو اللہ کا کیا آ جائے گا عذاب آ جائے گا قوم نوح قوم لوط قوم صالح قوم ہود سب میں آپ کو نظر آئے گا قرآن شریف بھرا پڑا ہے جدو تسی ایک گل سمجھ گئے تو ہن اسی اپنے اللہ سونے کو ایک گل پوچھن لگے کہ یا اللہ اے ضابطہ تہاڈا سی بھئی نبی نہ ٹکر لو گے تے تہاڈا بھی مکا دیاں گے تہانوں نیست و نابود کر دیاں گے ساڈے نبی کلے نبی نہیں ہوتے سید الانبیاء سی سارے نبیاں دے سردار نبیاں دے بھی نبی امام الانبیاء سب نبیوں کے امام بن کر میرے اور آپ کے نبی آئے اور خاتم الانبیاء سب نبیوں کے خاتم آخر میں آنے والے جن کے بعد اللہ نے قیامت تک کے لیے نبوت کا دروازہ بند کر دیا یہ ساری خصوصیات ہیں اچھا جڑے مکے والے مشرک سی وہ نبی جی نہ ٹکر لیندے سی کہ نہیں لیندے سی مکے والے بھی ٹکر لیندے سی اور ساڈے نبی پاک نو انہوں نے بڑیاں تکلیفاں پہنچائیاں اسی اللہ سونے کو پوچھتے ہیں بھئی نوح علیہ السلام نے ٹکر لئی تے تسی عذاب بھیج دیتا
صالح علیہ السلام نہ ٹکر لئی تسی عذاب بھیج دیتا, ہود علیہ السلام نہ ٹکر لئی تسی عذاب بھیج دیتا. اب مکے والے نے ساڈی سرکار نہ ٹکر لئی, انہاں تے کیوں نہیں عذاب آیا؟ انہاں تے عذاب کیوں نہیں آیا؟ انہاں تے بھی عذاب ہونا چاہیے سی. تے اللہ تعالیٰ کہنے میں دا جواب دے دوں. جواب سمجھن تو پہلے ایک دو مثالاں سمجھ لو. آ ہن رات پئی ہوئی ہے کہ دن چڑھیا ہوا ہے؟ رات پئی ہوئی ہے. اچھا جدو رات پئی ہوئے پھر دن چڑھدا نہیں, ہن رات ہی رہنی ہے. ہن اسی یہ نہیں کہہ سکتے بھی دن چڑھیا ہوا ہے. جدو دن چڑھ جائے گا پھر رات نہیں ہوئے گی. رات تے دن دونوں کٹھے نہیں ہوندے. جے رات ہے تے دن نہیں, جے دن ہے تے رات نہیں. اچھا ہور اگے چلو, جنوں تسی جنت کہندے ہو, جنت دے وچ اللہ نے جہنم بنائی ہوئی نہیں. جیڑی جنت آ وہ جہنم نہیں, تے جیڑی جہنم آ وہ جنت نہیں ہے گی. اے وکھو وکھا. چلو ہور اگے چلو, جنوں تسی رحمت کہندے ہو, رحمت نو نعوذ باللہ عذاب کہہ سکدے ہو, تے جنوں عذاب نو رحمت کہہ سکدے ہو. اے وکھو وکھا. اب اللہ تعالیٰ اس کا جواب دینے لگے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. سونیا دل تے ساڈا بڑا کرتا سی بھئی اے ساڈے سونے نہ ٹکر لیندے آ, اسی عذاب کر دئیے. کریے کی, اسی عذاب اس واسطے نہیں کر دے کہ تو انہاں دے وچ بیٹھا ہوئے ہیں, تو انہاں دے وچ بیٹھا ہوئے ہیں, تے تینوں اسی رحمت بنا کے بھیجیا ہے. تے جتھے رحمت ہوے اوتھے عذاب نہیں ہوندا. جتھے رحمت موجود ہوے اوتھے نہیں عذاب ہونا ہوندا. پہلا دستور اپنی جگہ, لیکن جے مکے والے بچ گئے نے اے میرے نبی دا صدقہ ہے, اے میرے نبی دی رحمت ہے. تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ مکے والوں پر عذاب اس لیے نہیں آیا وَأَنْتَ فِيهِمْ. اے میرے نبی جنہوں اسی سراپا رحمت بنا کے بھیجیا وہ خود مکے دے وچ ہے, تے رحمت دے ہوندے ہوئے عذاب نہیں آ سکدا. یہ تہاڈی وجہ تو سرکاروں بچے ہوئے, مگر نہ اسی دے انہوں لطر پھیر دے, لیکن تہاڈے صدقے نہ اللہ پاک نے انہوں بچا لیا. تو میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ ہمارے نبی وہ ایمان والوں کے لیے بھی سراپا رحمت ہے, اور جو غیر مسلم ہیں ان کے لیے بھی سراپا رحمت بن کر آئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا تھا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کل کائنات کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے. آپ کے احسانات کتنے ہیں امت پر ہم سوچ بھی نہیں سکتے. چلو ایک واقعہ صرف سنا دیتا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمزم دا کنواں نا جتھوں حاجی پانی لے کے آندے زمزم دا, وہ دے تے آئے اور آپ واسطے ڈول پا کے نا پانی کڈے, جے میں آپا کھو چو کڈ دے ہوندے سی, وہ کنویں میں سے پانی نکالا, آپ نے نوش فرمایا. پانی جیڑا بچ جاندا انہوں کہندے سی حضور دا جھوٹا پانی. اور ایک کائنات دا سب تو بڑا تبرک کہ حضور دا جھوٹا پانی کسی نو مل جائے. اور صحابہ اکرام کو یہ ملا کرتا تھا, وہ مزے سے پیتے تھے. اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈول میں سے پانی پیا, جیڑا ڈول چ بچ گیا, جیڑا سرکار دا جھوٹا پانی سی نا, وہ مڑ کے پھر خوہ دے وچ ہی سٹ دیتا. جدو خوہ چ سٹ دیتا تو صحابہ اکرام بڑے تعجب سے دیکھ رہے ہیں کہ پہلے سرکار سانو اپنا جھوٹا بطور تبرک دیندے سی, آج پتہ نہیں کی گل ہوئی ہے خوہ چ دوبارہ پا دیتا ہے. تو یہ جو حضور نے کنویں میں اپنا جھوٹا پانی میں ڈالا, بھائیو میرے اور آپ کے نبی کو میری اور آپ کی یاد آ رہی. آ جڑے بعد چون والے ہیں نا, آ کملے, انہاں دی یاد آئی سی. تو میرے نبی نے سوچا یہ میرے صحابہ تو موجود ہیں, اے تے روز میرا جھوٹا پی لیندے آ, تے جڑے 15ویں صدی چون گے جے ساڈے ڈھڈ چ اے جذبہ پیدا ہو جاوے, اے کتے شوق آ جاوے, کاش اسی بھی حضور دے زمانے چ ہوندے, کوئی ایک کوٹ جھوٹا سانو بھی سرکار دا مل جاندا. تو آپ نے اپنا جھوٹا پانی سارا کس میں ڈال دیا, زمزم کے کنویں میں. وہ خوہ نو جھوٹا بنا دیتا. اب قیامت تک جو زمزم کا پانی پیتا ہے وہ اپنے نبی کا جھوٹا پانی پیتا ہے. تو بھائی ہمارے نبی نے تو اتنی ہماری رعایت کی ہے, بھائی تو آڈے آسے اپنے جھوٹے پانی کا بھی بندوبست کر کے گئے. ہن سوچ کے دسو جس نبی نے ایڈے احسانات آ, کوئی شکریہ ادا کر لینا چاہیے کہ نہیں کر لینا چاہیے. اس نبی کا شکریہ ساری زندگی بھی ادا کریے تو نہیں کر سکتے. لیکن دو کام بتا کر اپنی بات ختم کر دیتا. پہلی بات, بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق تو نہیں ہم ادا کر سکتے, یہ تو سوچ بھی نہیں سکتے, اتنے احسانات ہیں. لیکن ایک حق ہمارے اوپر ہے, آج بیٹھے ہو اس بات کا عہد کرو, پکا وعدہ کرنا, کچا نہ کرے. آج وعدہ یہ ہے
इंशाअल्लाह आज के बाद मौत तक, मेरी माएँ बहनें भी सुनने वो भी कर लें, आज के बाद मौत तक मेरी जिंदगी का कोई दिन खाली नहीं जाएगा जिस दिन मैं अपने नबी पर दुरूद नहीं पढ़ूं। आज के बाद मौत तक मेरी जिंदगी का कोई दिन खाली नहीं जाएगा जिस दिन मैं अपने नबी पर क्या ना पढ़ूं, दुरूद शरीफ ना पढ़ूं। औखा काम तो नहीं करता कि तुहानू कर सकते हो। चलो हुण मैं ये नहीं तुहानू कहा भी तुसीं इन्नी नहीं पढ़ना है, मैं सौखी गल दस दिना। फज़ाइल दुरूद में शेख ने एक रिवायत नकल की है, देखो एक सब तो मुख्तसर दुरूद शरीफ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लंबा तो नहीं हैगा, ये तो 1 मिनट भी आप पढ़ लीदा। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साढ़े बच्चों को भी आउंदा। तो आपने फरमाया जो यौमिया सिर्फ 10 दफा पढ़ लिया करे कोई दुरूद शरीफ, ये पढ़ ले या इसके अलावा कोई मुतय्यन नहीं किया आपने, कोई दुरूद शरीफ का सीगा दिहाड़ी का कितनी बारी पढ़ लिया करो जवानों, 10 बारी पढ़ लिया करो, बहुता नहीं तो को पाठ होना, चलो इतना दे पढ़ो। तो 10 दफा भी जो पढ़ता है नागा नहीं करना, सौन लगे भले पढ़ लिया करो। फरमाया कयामत के दिन जब आओगे तुम्हारी पेशानी पर 2 बातें लिखी होंगी, अल्लाह ताला की तरफ एक ऐलान बराअतुम मिनन नार और दूसरा ऐलान बराअतुम मिनन निफाक। अल्लाह ताला कहेगा इन्होंने मत्थे ते लिख दियो ये जहन्नमी नहीं है गए, दूसरा लिख दियो ये मुनाफिक नहीं, ये पक्के मुसलमान। तो भाई अगर हम ये दौलत लेना चाहते हैं तो 10 बारी पढ़ने के जुबान कस जाती है साड़ी। तो इसलिए मैंने आपसे अर्ज किया है कि भाई आहद करो कि इंशाअल्लाह मौत तक जिंदगी का कोई दिन खाली नहीं जाएगा जिस दिन हम दुरूद शरीफ हुजूर पे नहीं पढ़ेंगे। पढ़ोगे एहतिमाम ना? अब इसकी एक बरकत सुन लो। हदीस में आता है जब दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है तो ये अल्लाह के दरबार में पहले पेश किया जाता है। अल्लाह ताला कहते ने साढ़े महबूब दी कबर ते लै जाओ, रोज़े अतहर ते उन्हां कोल जाके पेश करो कि तुहाडी उम्मत ने तोहफा कर लिया है। और अल्लाह ताला 2 बातें फरमाते हैं। एक बात फरमाया जब तुम ये तोहफा लेके जाओगे ना हुजूर की खिदमत में कि तुहाडे उम्मतियां ने कलिया है, तो फरमाया मेरे महबूब की आंखें ठंडी हो जाएंगी, मेरे महबूब की आंखें क्या हो जाएंगी, ठंड पै जाएगी। और दूसरा फरमाया जब तुम तोहफा पेश करोगे तो जिसने भेजा है मेरा नबी उसके लिए मगफरत और बख्शिश की दुआ कर देगा। तो भाई क्या ख्याल है हुजूर की अखा में ठंड पहुँचानी कि नहीं पहुँचानी, तो मगफरत की दुआ भी करानी कि नहीं करानी। तो भाई इसके लिए मैंने आपसे कहा माओ बहनों से भी कि भाई दुरूद शरीफ का एहतमाम करें। अब एक वाक़या सुना देता हूँ ताकि शौक बहुत पैदा हो जाए। हमने रबीउल अव्वल से पहले अपने यहाँ गिरदो जवाब में जो मसाजिद थी उनके आइमा को बुलाकर कहा कि भाई मर्दों से कहो अपने घरों में ख़वातीन से कि रबीउल अव्वल च बहुता दुरूद शरीफ पढ़ो। हर मसीत वाले सारे पिंड वाले भी घर च पढ़न ना अपने घर च ते 1.25 लाख वारी हो जाता। चलो साड़ी तरफों कोई तोहफा सरकार की खिदमत जाना चाहिए। जिवें तुहाडा पिंड है इस तरह ही परली तरफ भी हमारे जुमरा रोड पे भी एक है। तो मैं वहाँ गया तो वहाँ की खवातीन का मुझे जवाब आया, मैं भैनों सुनाउण लगा ताकि तुहाडा जवाब सुन के कोई सानू भी हौसला होवे। तो खवातीन ने ये कहा कि हजरत असी 1.25 लाख नहीं पढ़ना, असी इंशाअल्लाह 1.25 करोड़ दफा पढ़ना। और मैं कुर्बान जाऊं 12 रबीउल अव्वल तक 12 दिनों में गांव की खवातीन ने 1.25 करोड़ दफा दुरूद शरीफ पढ़ लिया। तो की ख्याल है जवान आप भी पढ़ सकते कि नहीं पढ़ सकते, कोई पाबंदी तो नहीं साढ़े थे। तो चलो मैं आपसे ये कहता हूँ माँ बहनों से भी और आपसे भी कि आपने आहद किया इंशाअल्लाह मौत तक दुरूद शरीफ नहीं छोड़ेंगे। करोगे इसका एहतमाम? सर कह दे भाई 10 वाली तो दिहाड़ी का जवान जरूर पढ़िया करो, बाकी अल्लाह सोना जितनी तौफीक दे दे वो कर लोगे ये एहतमाम। दूसरी बात, मेरे और आपके नबी मेरे और आपके लिए एक तोहफा लेकर आए थे आसमानों से। जो अल्लाह को गए ना अरशते ते अल्लाह ने टाकरा करके वापस आए तो क्या या अल्लाह मेरी उम्मत आस्ते कोई तोहफा ते दे मैं लैके जावां। तुसी हज करन जांदे हो ते जो वापस आउंदे हो न्याणियां वास्ते कोई शै लैके आउंदे कि खाली हाथ ही आ जांदे हो, चीज़ें तोहफे लेके आते हो, आती वास्ते या पोता वास्ते या फलाने वास्ते। तो मेरे और आपके नबी तो अर्शों पर गए थे तो हमारे लिए क्या तोहफा लेकर आए? तो आपने फरमाया मेरी उम्मत के लोगों मैं तुम्हारे लिए तोहफे में 5 नमाजें लेकर क्या लेकर आया हूँ? 5 नमाजें। तो भाई अगर बाप तोहफा लेके आए बैरून मुल्क से
اور وہ آ کر کہے بیٹو آ جاؤ اپنا اپنا تحفہ لے لو، اور ایک نامعقول بیٹا کہے ابا میرے کو ٹائم نہیں ہے گا، میں تے گراؤنڈ کھیلن چلنا، تحفہ اپنا سام کے رکھ، تو آپ کے دل پہ کتنی گرانی ہوگی، ناگواری، غصہ آئے گا کہ میں تیرے لیے اتنی دور سے تحفہ لے کے آیا اور تیرے اندر اتنا بھی وقت نہیں کہ تحفہ لے لے۔ تو بھائی باپ کے تحفے کی اگر قدر کرنی چاہیے تو حضور کے تحفے کی قدر باپ سے زیادہ کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ تو میرے اور آپ کے نبی کہہ رہے ہیں میری امت کے لوگوں میں تمہارے لیے تحفہ لے کے آیا ہوں، اور 2 دن میں 5 نمازیں ہیں، تو میری درخواست یہ ہے کہ جب بھی نماز پڑھنے آؤ نا تو کوئی پوچھے کتنے چلنا ہو تو تم کہا کرو میں اپنے نبی کا تحفہ لینے کے لیے جاؤں۔ ہمارے نبی جو ہمارے لیے تحفہ لے کر آئے تھے، اسی سرکار دا لے آندہ ہویا تحفہ لین چلنے ہاں، تو مسجد میں آ کے بھائی نماز ادا کیا کرو، جہاں کہیں موقع مل جائے نماز ادا کرو، ہماری مائیں بہنیں اپنے گھروں میں نماز کا اہتمام کریں، یہ سمجھ کر کہ یہ ہمارے نبی کا لایا ہوا تحفہ ہے۔ تو میں نے 2 باتیں آپ سے عمل کے لیے کہی ہیں، ایک درود شریف کا اور دوسرا آپ سے کہا نماز کے اہتمام کا، اس کو تحفہ سمجھنا ہے اور اس سے اپنے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی کرنی ہے۔ تو بھائی ان دونوں باتوں پہ عمل کر لو گے؟ تو اگر آپ نے ان باتوں پہ عمل کر لیا تو انشاءاللہ یہ میرا اور آپ کا آنا میری اور آپ کی نجات اور اللہ تعالیٰ کی قرب و رضا کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔